12 برس پہلے جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی تھی، مگر حالیہ کچھ برسوں میں اردن، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں اور دیگر کچھ ممالک بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ اسلامی ممالک کی طرف سے ترکی اور شام میں امدادی کارروائیوں میں مدد دینے کا اعلان کیا گیا، جو تجزیہ کاروں کے خیال میں شام کے ساتھ ان عرب ممالک کے تعلقات میں بہتری کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عاقل ندیم سے، جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاقل، زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں اسلامی ممالک جو ہیں وہ کافی آگے ہیں، کیا یہ واقعی ایک موقع ہو سکتا ہے شام اور ترکی کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات میں بہتری کا؟ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ مسلمان ممالک کافی آگے ہیں ہیلپ کرنے میں۔ سعودی عرب نے تقریباً $100 ملین آن لائن ڈونیشن اکٹھے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری ایمرجنسی سروسز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں۔ آپ یو ای کو دیکھیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی۔ قطر نے جو ابھی ورلڈ کپ کے لیے جو ان کے انتظامات تھے، اس میں جو کنٹینرز وغیرہ تھے، انہوں نے بھی وہ بھی وہاں پہ بھیجے ہیں۔ تو تمام مسلمان ممالک، اور خاص طور پہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے ایک بہت بڑا آرمی کا اور ریسکیو جو عملہ ہے وہ بھیجا ہے، جو کہ وہاں پہ لوگوں کو ابھی بھی نکال رہے ہیں۔ تو سارے اسلامی ممالک نے بہت آگے بڑھ کے اس مشکل وقت میں ترکی اور سیریا کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس میں سے کوئی شاید سیاسی بہتری آئے گی تعلقات میں۔ وہ اگر آپ ترکی اور عرب کے تعلقات دیکھیں تو وہ اس میں بہت خرابیاں ہیں، اور شاید اس وجہ سے جو جہاں پہ جب ہیلپ کی جا رہی تو یہ اس میں حالات میں شاید بہتری نہ لا سکے۔ میرا نہیں خیال۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل گین مل سکتا ہے؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کے بشار الاسد کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کچھ حد تک بہتر ہونے کے امکانات ہیں، کچھ برف پگھلے گی اس لحاظ سے؟ وہ اس صورت پہ ہو سکتا ہے کہ اگر بشار الاسد جو ہے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا نیچے لائے اور یہ کلیئر سگنلز عرب ممالک کو دیں کہ وہ بالکل ایران پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا ان کے کہنے پہ اپنی فارن پالیسی نہیں چلائیں گے، تب شاید اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بشار الاسد ایسا کچھ کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے پاس تو پھر کوئی بھی جو سپورٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں رہے گی، اور جو اپوزیشن ہے ان کو تو سارے عرب ممالک کی سپورٹ ہے، تو وہ ان کے لیے کافی سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آپ کی یہ جو پرسیپشن ہے کہ شاید اس سے جو ہیلپ کی جا رہی ہے اس سے کوئی سیاسی تعلقات میں بہتری آئے گی، یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور جنریشنل اس میں خامیاں ہیں۔ تو اس ایک موقع سے میرا نہیں خیال کہ سیاسی جو وہاں پہ ایک ایکرمنی ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی۔ تو سعودی عرب اور ترکی کے رہنماؤں کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں، کیا اب اس فرنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس سائڈ پہ تعلقات کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں سعودی عرب اور ترکی کے؟ سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ترکی جو تھا وہ ایک کلونیل پاور تھا، اور سعودی عرب کو کافی سالوں انہوں نے حکمرانی کی ہے، تو وہ ایک کلونیل اور کلونیلسٹ جو ہیں ان کا ایک آپس میں ہمیشہ سے ایک مشکل تعلقات رہے ہیں۔ تو ترکی کی طرف سے تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال میں خشکی کی وجہ سے جو قتل ہے اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے۔ لیکن شاید اب چونکہ ایم بی ایس جو ہے وہ کافی بڑے لبرل تھنکنگ والے آدمی ہیں، اور انہوں نے کافی عاقل ندیم کی شاید اس وقت جو ہے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کی اس وقت جو ہے وہ کال ڈراپ ہوئی ہے، لیکن اوورال عاقل ندیم کا کہنا تھا کہ جو اس وقت تعلقات ہیں ترکی اور شام کے باقی عرب ممالک سے، اور خاص طور پہ شام کے باقی عرب ممالک سے جو تعلقات ہیں ان میں صرف اس ایک ایونٹ کی وجہ سے، اس ایک سانحے کی وجہ سے، اور یا اس پہ جو امدادی کارروائیاں بلٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آنے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ یہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔